سورہ نوح حضرت نوح کے نام سے قرآن میں آئی ہے، اور سورہ نوح میں اصل میں اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف حضرت نوح کی قوم کے غرق ہونے کا ذکر ہے، مگر سورہ نوح کے اندر کافی غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ یہ لکھا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، فلاں ڈھمکاں، یہ سارا کچھ ہے، مگر سورہ نوح کی ایک آیت جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی ضرور نظر سے گزارنا چاہتا ہوں. کدھر گئی یار؟ تو یہ آیت نمبر 15 ہے. پہلی تو ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر قرآن میں حضرت نوح کے ذکر کے بارے میں ہم باری باری آیتیں دیکھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، تو اس میں لکھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے. اچھا، تو اب یہ یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے، مگر اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ 7 آسمان اس نے بنائے، بلکہ وہ قرآن کے وقت حضرت محمد کو اور صحابیوں کو اور کافروں کو سب کو کہہ رہا ہے کہ 7 آسمان جو اللہ نے بنائے تم انہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، تو کئی بار ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی 7 آسمان یہ 7 ایٹماسفیئر کی لیئرز ہیں، یہ پہلا آسمان یہاں سے یہاں تک ہے، تو فلانا آسمان تو فلاں سے فلاں جگہ تک ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن آسمان کے بارے میں 100% کنفیوز ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کافروں کو یا مومنوں کو یا حضرت محمد کو کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان بنائے. ہم دنیا کے ہر بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پہ ہم صرف پکڑ لیتے ہیں حضرت محمد کو. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. تو یہاں پہ علم طرف کیفا خالق اللہ سبع سماوات طباقا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 7 آسمان کیا تم نے نہیں دیکھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ حضرت محمد نے تو 7 آسمان نہیں دیکھے تھے. ٹھیک ہے، اگر دیکھے تھے تو ہمیں بتا دیں کہ کہاں دیکھے تھے، کہاں نظر آ رہے تھے. صحابیوں نے دیکھے تھے 7 آسمان؟ کوئی نہیں دیکھے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ پھر بلڈ کر سکتے ہیں، شاید کسی کوئی مومن ایک چھلانگ مار دے اور وہ کہے کہ جی 7 آسمان ہاں حضرت محمد نے تو دیکھے تھے، وہ 7 آسمانوں پہ ہو کے آئے تھے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن یہاں پہ قرآن صرف اور صرف حضرت محمد سے متکلم ہے اور آپ 7 آسمانوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ 7 آسمان کہاں دکھائی دے رہے ہیں؟ کس کافر نے دیکھے تھے یہاں پہ 7 آسمان؟ کسی نے نہیں دیکھے. کس مومن نے دیکھے تھے؟ نہیں دیکھے. ہم نے دیکھے ہیں 7 آسمان؟ نہیں دیکھے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن ایک جب بات کرتا ہے نا کہ تم نے 7 آسمان نہیں دیکھے، تم نے بگ بینگ نہیں دیکھا، تم نے فلاں نہیں دیکھا، ڈھمکا نہیں دیکھا، قرآن جب بھی ہمیشہ بات کرتا ہے یہ میٹافوریکل بات، اسے ایٹ بیسٹ کہا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ اسے انٹائرلی جھوٹ کہا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن آلریڈی ان لوگوں کے بلیفز کی بات کر رہا ہے جن میں وہ بلیف کرتے ہیں کہ عرب جو ہیں یا حضرت محمد جو ہیں یا کفار مکہ یا کفار مدینہ یا یہود یا مومنین، وہ آلریڈی اپنے پچھلے پیگن کلٹ سے یا اپنے پچھلے ریلیجن کی وجہ سے یہ مانتے تھے کہ 7 آسمان ہے. اور قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے صرف اور صرف. تو اگر تو قرآن اشارہ کر رہا ہے تو پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر اگر کوئی آدمی اس بات سے کوئی سائنٹیفک فیکٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ قرآن ایک متھ اور لیجنڈ اور پرانی سپرسٹیشن میں بسی ہوئی کتاب ہے. ایون کہ قرآن جو ہے وہ پرانی عربوں کی سپرسٹیشن کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ 7 آسمان ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے جو پہلی سورہ نوح سے ثابت ہوتی ہے. تو دوسرا ہم بات کرتے ہیں یہاں سے سورہ عنکبوت کی آیات 14 اور 15 کی. ٹھیک ہے، جدھر حضرت نوح کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم یہاں سے بات کرتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کی. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، یعنی 950 برس رہے. پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. یعنی حضرت نوح کی قوم میں 950 برس تبلیغ ہوئی. پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل علم کے لیے نشانی بنا دیا. ٹھیک ہے، تو نوح کی کشتی جو ہے اس کے بننے کی یہاں پہ پہلے بات آتی ہے. یہ سورہ عنکبوت. دوسرا سورہ القمر میں اب بات آتی ہے. سورہ القمر ہے بھی آپ کے پاس اور اس کی آیتیں ہیں 9 سے 16 کے اندر. پھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں ذکر آتا ہے. ڈیٹیل تو ویسے قرآن میں کسی بھی چیز کی کبھی نہیں ملتی، مگر تھوڑا سا بہتر طریقے سے ذکر آتا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا. یعنی رسول اللہ کو کفار مکہ یہ تانا دے رہے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہے. تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ
पहले जो नूह की कौम थी वो भी अपने नबी को क्या कह रही थी, दीवाना कह रही थी, और हमने उन्हें सजा दे दी थी। फिर क्या आया, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की, बारे इलाहा में उनके मुकाबले में कमजोर हूं तो उनसे बदला ले, तू उनसे बदला ले। तो उन्होंने कहा, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू इनसे बदला ले। तो फिर क्या हुआ जी, बस हमने जोर से मी से आसमान के दहाने खोल दिए। तो फिर आसमान के दहाने, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, गेट्स ऑफ द स्काई। अब गेट्स ऑफ द स्काई हमें पता है कि कोई गेट्स ऑफ द स्काई नहीं है। जो भी पानी होता है, जो वाटर वेपर होता है, वो तो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है और वही बरसता है। कोई दरवाजे नहीं खुलते आसमान के अंदर जहां से बारिश आती है, ठीक है। कुरान में और जगहों पे भी आसमान के दरवाजों का जिक्र होता है बारिश बरसाने के लिए, जो कि एक साइंटिफिकली 100% इनकरेक्ट बात है, ठीक है। तो कुरान यहाँ पे एक और साइंसी गलती कर रहा है, बल्कि कुरान जो हमें बता रहा है कि आसमान में कुछ दरवाजे हैं जिनसे मी बरसता है, ये टोटली कुरान को झूठा साबित करती है कि ये किसी खुदा की किताब नहीं हो सकती, किसी आसमान और जमीन बनाने वाले खुदा की किताब नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पता होता कि वाटर साइकिल क्या और कैसे पानी बरसता है। एक तरफ जाकिर नाइक कहता फिरता है कि वाटर साइकिल कुरान में बताया गया, दूसरी तरफ आसमान में दरवाजों की बात हो रही है जहां से पानी बरसना है। तो ये जो है, ये असल में बहुत बड़ी बौंगी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी का काम है जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और फिर ये बात हुई है कि जमीन से भी पानी उबल आया, और हमें ये पता है कि जमीन के ऊपर जो पानी है वो इतना है ही नहीं है कि जमीन के नीचे से निकल के पानी ऊपर आके सैलाब ले आए, ऐसा कोई तरीका नहीं है जमीन के अंदर, ठीक है। ये इम्पॉसिबल बात है और ऐसा कभी जमीन पे पहले हुआ भी नहीं, ठीक है। तो ये भी बात जो है ऐसे ही है। और हमने नूह को एक कश्ती पर तख्तों और मीखों से, जो तख्तों और मीखों से तैयार की गई थी, सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते ना थे। तो कफार से इंतकाम के लिए सैलाब भेजा गया, जिसकी वजह से सारी दुनिया क्या हो गई, डूब गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, हमने इसको एक इबरत बनाकर छोड़ा, तो कोई है कि सोचे समझे, सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। यानी रसूल अल्लाह ने क्या किया, उनको आगे से डरा दिया इस बात के ऊपर कि वो तुम्हारे ऊपर भी कोई सैलाब जैसी आफत आ जानी है, ठीक है। इसके बाद अगला जिक्र है सूरह हिजर की आयतों के अंदर, तो जो कि हमारे पास आयतें हैं 36 से 39। तो 15 नंबर किधर गई, हाँ जी, हिजर, और हमारे पास है 36 से 39, ठीक है। तो ये 36 नंबर आ गई हमारे पास। इसके अंदर फिर नूह का जिक्र है। उसने कहा, परवरदिगार मुझे उस दिन की तक की मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी क़यामत के दिन की। और उसने कहा, परवरदिगार जैसा तूने मुझे रास्ते से हलाक किया, मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। ये भी एक शैतान की तरफ से कहा गया कि जो कि हुआ, वो यहाँ पे बताया गया नूह की बात से रिलेटेड। अच्छा, और एक और है सूरह शोरा 26 नंबर में। अच्छा, और इसके अंदर फिर, और हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने इनसे कहा, ऐ कौम खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं, ठीक है। तो इन्होंने आगे से कहा, तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर खुदा चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी सुनी नहीं थी, ठीक है जी। तो ये बात हो गई। अच्छा, तो आगे है यहाँ पे, फिर इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, तो इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा, परवरदिगार इन्होंने मुझे जुटलाया, तो मेरी मदद कर। और बस हमने इनकी तरफ वही भेजी, और हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे, तो सब किस्म के हैवानात में जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी, सो इनके जिन की निस्बत इनमें से हिलाक होने का हुक्म पहले से सादर हो चुका है, और जालिमों के बारे में हमसे कुछ ना कहना, वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। एक तो पहली बात है कि कुछ लोगों के बारे में पहले ही हुक्म हो गया था कि वो मरना ही है, पहले से ही पता था अल्लाह को, ठीक है।
تو اور پھر یہاں پہ تنور جوش مارنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ زمین سے ابل کے پانی باہر آ رہا تھا، یہ بھی اس بارے میں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی زمین سے ابل کے پانی باہر آنے کی بات ہوتی ہے. اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے اور جس نے ہم کو نجات بخشی ظالم لوگوں سے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی دعا کرنا اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. ٹھیک ہے، بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہماری آزمائش اور ہمیں تو آزمائش کرنی. ٹھیک ہے، پھر ان کے بعد ہم نے ایک جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. بس 33 پہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کی آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، جو پانی تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر ہے اور اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنونس کریں گے یار میں تمہارے جیسا بندہ تو ہوں، میری بات مانو. کیا تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور اس تخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ ہے جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، کیا جاتا ہے، بہت بعید اور بہت بعید ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ نوح کا قصہ پورا. نوح کے قصے کے اندر جو ہے ایک بات ہے کہ کشتی بنائی گئی اور کشتی بنا کے اس کشتی کے اوپر پوری دنیا سے جانور ڈالے گئے اور حضرت نوح کی فیملی کو بٹھایا گیا. یہ تو کہانی ہمیں انوما الیش میں ملتی ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انوما ایپک آف گلگامش میں ملتی ہے. ایک شخص ہوتا ہے اتانپشتم، وہ امورٹل ہو گیا ہوتا ہے، یعنی اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہوتی ہے، کیونکہ دیوتا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین کو تباہ کرنے کی کا ارادہ کرتے ہیں. اور ایک دیوتا جو ہے وہ پھر اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تو کیا کریں، تو ایک کشتی بنا لی اور وہ انسانیت کو اس پہ بیٹھ کے بچا لیتا ہے. تو اتان پشتم جو ہوتا ہے وہ ایک کشتی بناتا ہے اور کشتی کے اندر سارے جانور چڑھاتا ہے اور اپنی فیملی بناتا ہے اور اپنی سونا چاندی سب کچھ، یہ میں کئی بار پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ اس کے اوپر چڑھاتا ہے اور وہ ہر قسم کے ہنر مند لیتا ہے. یعنی ایک کمہار لے لیا، لوہار لے لیا، سنار لے لیا، بلڈنگز بنانے والا، اس میں صرف اور صرف وہی اس کی فیملی کے لوگ نہیں بیٹھتے، اس میں اور بھی لوگ بیٹھتے ہیں. تو وہ دنیا کو بچاتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ کہانی وہاں سے میسوپوٹیمینز جو تھے جنہوں نے 1800 BC میں لکھی، 600 BC میں لکھی جانے والی تورات میں اس کہانی کو ڈالا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر 600 AD میں لکھے جانے والے 700 AD میں لکھے جانے والے قرآن میں بھی اس کو ڈالا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کہانیاں اس طرح سے ہیں، یہ کاپی پیسٹ چوری کی کہانیاں اور ان سائنٹیفک ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. تو باقی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کوسچن ہوا تو ضرور اس سے پھر کیجیے گا. بہت شکریہ. جی سر، پھر آپ اپنا پرسپیکٹو دیں، پھر اس پہ کون سی آیت آپ چاہ رہے تھے کہ میں کھولوں؟ بہت ہی سمپل باتیں ہیں، مطلب اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن میں کر دیتا ہوں. 1140 یہ وہ آیات ہے جس کے اندر وہ نوح کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جانور میں سے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا لے کر وہ کشتی میں ڈالے. ٹھیک ہے، وہ ہم صرف سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ظاہری بات ہے. یہ آ گئی سر 1140 یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے. نہیں، یہ والی میں نے نہیں پڑھی تھی. جی سر. اچھا، اب بڑی سمپل باتیں ہیں، صاف نظر آ رہا ہے. اگین ایز آلویز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ رینڈم صورت رینڈم ورس نکالیں، آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ یہ انسانی کلام. ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ رینڈم صورت رینڈم ورس نکالیں. اس کے اندر آپ کو کیا انداز نظر آ رہا ہے؟ اس میں آپ کو یہ انداز نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں وہ خدا جو ہے وہ دنیا میں تباہی لے کر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر سارے جانور بالکل تباہ ہو گئے تو دوبارہ سے کیسے ریسیٹ کروں گا. یہ ایک انسانی سوچ ہے نا، تو کہہ رہا اچھا ایسا کرو ساروں کا ایک ایک جوڑا پکڑ لو تاکہ یہ بالکل ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے، دوبارہ سے آگے نسل چل سکے. اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے جس نے سارے جہانوں کو بنایا ہے اور ساری لائف کو بنایا ہے، وہ دوبارہ سے ریبوٹ کر دیتا لائف کو فرام نتھنگ. ٹھیک ہے،
یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ انسانی پرسپیکٹو ہے، انسانی کلام ہے کہ وہ خدا کو بھی انہوں نے اپنے جیسا ہی سمجھ لیا کہ وہ ساروں کو اگر ایکسٹنکٹ کر دیا تو پھر تو دنیا ختم ہو جائے گی، لائف آگے نہیں چل سکے گی، تو ایک ایک جوڑا پکڑنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کتنی سمپل سی بات ہے. اور یہ ہم لوگ جب یعنی 12-13 سال کے بھی تھے نا بچپن میں، تو یہ چیز ہمیں تنگ کرتی تھی. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں وہ پک کرتے کہ یہ ایک پرابلم ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو جانور تھے وہ تو چلے، باقی وہ جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا، وہ جن کو نہیں بچایا، وہ اگر گاڈ کی طاقت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. اگین میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج کہ آٹے کے ساتھ گن بھی پس جائے گا، تو جب سیلاب آئے گا اور ایک طوفان آئے گا تو یہ سارے جانور مر جائیں گے. لیکن اگر پیچھے کوئی گاڈلی طاقت ہوتی تو اس کے پاس تو یہ اسپیسیفسٹی ہونی چاہیے تھی کہ وہ طوفان نو بھی آ جائے جس سے جو ٹربل میکرز ہیں وہ ان کو تباہ کر دے، لیکن یہ جانوروں کو کچھ بھی نہ ہو. مطلب گاڈ کے پاس تو وہ اسپیسیفسٹی ہونی چاہیے. یہ تو انسانوں کی کمزوری ہے نا کہ ان کا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور ہم نے محاورے بنائے ہوئے ہیں کہ جی آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے. اور انسانوں نے خیر اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس وقت بڑی پن پوائنٹ اسپیسیفسٹی اچیو کر لی ہوئی ہے جب کبھی ٹارگٹ کرنا ہو کسی کو. تو اگین یہ آیت ایز اے ریپرزینٹیٹو ونس اگین کہ سراسر اوپر سے نیچے تک لگتا ہے کہ جی انسانی کلام ہے اور کسی خدا کا کلام نہیں لگتا. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.